معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خالدی نیٹ ورک میں خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اعتکاف کے تعلق سے کچھ اہم مسائل بتانے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ یوں تو پورے سال آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، مگر رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کی لذت اور اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ اعتکاف قرآن کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو کہ میرا گھر ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ کنز الایمان۔ نیز اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ پہلی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت نہیں، بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ طریقہ عبادت رائج تھا۔ اب اعتکاف احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، بخاری و مسلم۔ انہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ابو داؤد دوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، گناہوں سے باز رہتا ہے، یعنی کہ وہ انسان گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے نیکیاں کی ہیں۔ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ بیہقی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جامع صغیر۔ ترجمہ: جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 30 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کرے۔ صحیح مسلم۔ اب اعتکاف کے مسائل سماعت فرمائیں۔ مسئلہ: مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہو، اگر بھی نیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا شرط نہیں۔ عالمگیری در مختار۔ مسئلہ: مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں۔ در مختار۔ مسئلہ: عورت کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے کی
طرح بلند کر لے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ: اگر عورت نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اس وقت جب کہ اعتکاف کی نیت کی کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ در مختار۔ مسئلہ: اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی معتکاف جاتا رہا۔ عالمگیری در مختار۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے عذر کیا کیا ہیں؟ سماعت فرمائے۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے عذر یہ ہیں: ایک حاجت طبعی، دوسرا حاجت شرعی۔ حاجت طبعی کو سماعت فرمائیں۔ حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو یا غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور اگر مگ وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو وغیرہ کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ در مختار۔ دوم، حاجت شرعی، مثلاً عید یا جمعے کے لیے جانا۔ مسئلہ: قضاء حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور اگر معتکف کے دو مکان ہیں، ایک مسجد سے دور ہے اور دوسرا قریب، تو قریب والے میں قضاء حاجت کو جائے۔ مسئلہ: اگر مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے نکلا تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ مسئلہ: معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے اور سوئے ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ صحن مسجد کا حصہ ہے، لہٰذا معتکف کو صحن مسجد میں آنا جانا، بیٹھے رہنا مطلقاً جائز ہے۔ مسجد کی چھت پر بھی آ جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر ہی سے ہو۔ اگر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں احاطۂ مسجد سے باہر ہوں تو معتکف نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ معتکف غیر معتکف دونوں کو مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ ہے، یہ بے ادبی ہے۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 396۔ ناظرین کرام، ہم نے جس کتاب سے یہ بیان آپ کو سنایا ہے اس کتاب کا نام ہے رمضان کے 30 اسباب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔